تمام علماء کا احترام کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی اصل شیعت کا انکار کرے، ہماری جو اصول ہیں، شیعہ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے نبی کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک لاہور کے عالم دین ہے، میں احترام کرتا ہوں، جب آپ تقریروں میں یہ بولیں گے کہ حضرت آدم نے گناہ کیا، یہ وہی وہابیت والی بات ہے۔ جب آپ نماز عید کے خطبوں میں یہ بولیں گے کہ قرآن میں صراحتاً حکم ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، اور یہ مراجع کیوں کہہ رہے ہیں کہ نماز جمعہ اختیاری ہے، یہ اٹیک مرجعیت پر ہے۔ 14 سال ہو گئے گاؤں گلی گلی جاتے لوگوں کو مرجعیت کی طرف آنے کے لیے، اور ایک صاحب امامہ اگر مرجعیت کے لیے ایسے جملے بولے، اور پھر ایک مذاقاً جوک بولا جائے کہ ایک ٹیچر کلاس کو چھوڑ کے چلا جائے اور جسے مانیٹر بنا کے جائے، اور اسٹوڈنٹس کو وہ یہ بولے جھوٹ میں کہ آج چھٹی ہے، سارے اسٹوڈنٹ نکل جائیں، اور بعد میں ٹیچر کو پتہ لگے جس نے یہ بولا اسے بھی سزا دے گا، جو بھاگ گئے اسے بھی سزا دے گا، بولے کہ آج کے مراجع کا حال یہ ہے، الیاذ باللہ، کہ امام زمانہ نے ان کو مانیٹر بنایا اور انہوں نے جمعے کی چھٹی کرا دی۔ یہ نظریہ وہابیوں کا نظریہ ہے کہ قرآن کی ظاہری آیتوں پہ فتویٰ دینا۔ ہاں ایک حل ہے کہ آپ مرجعیت کا اعلان کریں پاکستان میں، بولیں میں مرجع ہوں، میں مجتہد ہوں، میرا فتویٰ ہے کہ جمعہ واجب ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے مقلد جمعہ پڑھیں گے۔ آغا فاضل کے نزدیک شاید سر پانی میں جائے تو مثلا روزہ باطل نہیں ہوتا، یہ تھوڑی آغا فاضل آغا بہجت پہ تنقید کریں، آغا خامنئی پہ تنقید کریں، اس سے مرجعیت ختم ہو جاتی ہے۔ میں اگر مرجع نہیں ہوں، اگر میں نے مرجعیت کا اعلان نہیں کیا، مجھے حق نہیں ہے میں کسی مجتہد کی فتویٰ پہ تنقید کروں۔ ظواہر آیات قرآن پہ اگر حکم دینا ہوتا تو قرآن میں صریحتاً لکھا ہے، ابا حضرت آزر کو حضرت ابراہیم کا باپ بتایا گیا ہے، اور خدا کہتا ہے وہ کافر تھا، پھر آپ بھی مانو حضرت ابراہیم کے والد کافر تھے اگر ظواہر پہ حکم کرنا ہے۔ خدا کہتا ہے جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں اندھا ہے، پھر بولو کہ جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں اندھا ہے، ظاہر پہ حکم کرو۔ خدا کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، میرا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، پھر حکم دو۔ سینکڑوں احادیث ہیں چھٹے امام کے زمانے میں کہ امام نے لعنت بھیجی ان لوگوں پر جو جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ بعض ہمارے غالی غلات شیعہ جو بے وقوف ہیں وہ اس حدیث سے کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جمعہ پڑھنا حرام ہے، بعض پھر یہ نتیجہ نکالتے ہیں بنو عباس اور بنو امیہ کے زمانے میں جو جمعہ پڑھنے جاتے تھے، بنو عباس اور بنو امیہ نے اپنے مولوی مسجدوں میں لگائے تھے، ان کے پیچھے امام نے فرمایا جمعہ پڑھنا منع ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے جب تک حکومت الہی یعنی امام زمانہ نہیں آتے تب تک جمعہ اختیاری ہے۔ حکومت معصوم کے انڈر جو جمعہ ہوگا وہ جمعہ کیا ہے؟ مومن نے سوال کیا ہے، پوچھا ہے، یہ خطبہ سنا ہے انہوں نے آن لائن، اور پھر سوال پوچھا ہے۔ سوال ان کا یہ تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ نماز جمعہ واجب تعینی ہے۔ اب ظاہر میں علماء کی بات نقل کی ہے، اپنا فتویٰ نہیں دیا، علماء کی بات ذکر کی ہے، اور قرآن سے یہ کہا ہے کہ قرآن کریم کی آیت اسی فتویٰ کی تائید کرتی ہے۔ قرآن کریم میں جمعہ واجب تعینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس میں کوئی کسی فقیہ نے بھی اختلاف بھی نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ نماز جمعہ قرآن میں واجب تخیری ہے، یا قرآن میں نماز جمعہ مستحب ہے، یا قرآن میں نماز جمعہ جائز نہیں ہے، یہ کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا۔ اس بات کو سب نے مانا ہے کہ قرآن کریم کی نص کے مطابق، آیت کے مطابق جمعہ واجب تعینی ہے۔ بعد کے لیے یہ تشویش پیدا کی ہے، زمانہ غیبت کبریٰ کے لیے آ کر یہ تشویش پیدا کی ہے، ورنہ قرآن کریم کی آیت بالکل صریح ہے، اور قرآن کی آیت کسی زمانے کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے۔ یعنی اگر قرآن نے واجب تعینی بیان کیا ہے تو پھر کوئی اور واجب تعینی آ کر اٹھا نہیں سکتا،
اس واجب تعینی کو بدل نہیں سکتا قرآن کریم کے حکم کو. جو اللہ نے فرما دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے, امام معصوم اس کو بدل نہیں سکتے, کوئی فقی مجتہد اس کو بدل نہیں سکتا. جو قرآن کریم نے ایک دفعہ ذکر کر دیا ہے اس کو کسی اور شکل میں تبدیل نہیں کر سکتے. بس قرآن کریم کے اندر یہ تعین ہونا مسلم ہے. سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس وقت ہم بہت سارے مجتہدین کرام کے مقلدین ہیں جن کا فتویٰ واجب تخییری ہے, تو ہم کیا کریں, فریضہ ہمارا کیا بنتا ہے؟ مقلد کے لیے حجت فتویٰ ہے اپنے فقی کا ہی, انہی کی آپ کریں. ان کا بھی فتویٰ مشہور فتویٰ موجودہ مراجع کرام میں سے اکثر کا چاند ایک ہیں جنہوں نے عدم جواز کا بھی دے رکھا ہے یا عدم وجوب کا بھی فتویٰ ہے. لیکن جو مجتہدین مسلم ہیں, محقق ہیں, جن کے اجتہاد میں شک و شبہ نہیں ہیں, ان کی طرف سے یہ حکم ہے کہ واجب تخییری ہے. یعنی آپ کو اختیار ہے جمعہ پڑھیں تو آپ یہی اختیار کریں, جمعہ پڑھیں, واجب کی نیت سے پڑھیں. جن علماء کا فتویٰ وجوب تخییری ہے ان کے مقلدین وجوب کی نیت سے پڑھیں جمعہ. یوں نہیں ہے کہ چونکہ واجب تخییری ہے بس اس وجہ سے نہ جمعہ پڑھیں نہ واجب کی نیت سے پڑھیں, بلکہ ظہر پڑھ لیں, جمعہ ہی پڑھیں. آپ اختیار کریں, اچھا اختیار کریں, جمعہ اختیار کریں اور اس کو وجوب کی نیت سے ادا کریں. تو اس طرح آپ قرآنی حکم کے بھی مطابق ہو جائیں گے اور فتویٰ اپنے مرجع تقلید کے فتویٰ کی بھی پیروی کریں گے اور کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اہل تشیع کے ہاں, اہل تشیع کا اور ہمارا یقینی طور پہ بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے. مثلا ان کا عقیدہ ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمارے نزدیک جادو کی حقیقت ہے, لوگوں پہ جادو ہو سکتا ہے, کوئی کرنے والا ہو تو کر سکتا ہے. ان کے نزدیک نماز جمعہ سوائے امام کے, امام معصوم کے, کسی کو حق نہیں ہے کہ جمعہ قائم کرے. اہل تشیع میں جتنے لوگ بھی جمعہ قائم کر رہے ہیں اور ظہر چھوڑ رہے ہیں, یہ گناہ کی بات. اسی لیے ان کے ہاں ہے کہ حضرت مہدی جب تشریف لائیں گے تو پہلے جمعے میں ہی فرمائیں گے کہ جنہوں نے میرے منصب میں دخل دیا تھا, میرا حق تھا امام معصوم کا کہ لوگوں سے جمعہ کروائے, جس نے بھی جمعہ پڑھا ہے میرے اس منصب میں دخل دیا ہے, اٹھو میرے سپاہیوں اور سب سے پہلے انہیں قتل کرو جو جمعہ قائم کرتے رہے ہیں. تو لہٰذا دوسرا فریق جو یعنی اہل السنہ, ان کا قتل عام اس پہ ہوگا. ہم نے خود دیکھا مفتی جعفر صاحب کو, گجرانوالہ کے تھے, اہل تشیع میں سے تھے, قرآن پاک تو انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے, بڑے صاحب علم, اپنے مسلک کے بہت بڑے علماء میں سے تھے. مفتی صاحب نے پوری زندگی نہ جمعہ پڑھا نہ پڑھایا. 87 میں ضیاء الحق کے دور میں, 87 میں نہیں 79, بہرحال جب وہ زکوٰۃ کا مسئلہ چلا تھا تو اسلام آباد تشریف لائے تھے. پورا اسلام آباد اہل تشیع نے بلاک کر دیا تھا, اس وقت تشریف لائے تھے یہاں, اس موقع پر ان کی زیارت بھی ہوئی. مفتی صاحب برملا کہتے تھے کہ بھئی جمعہ نہیں ہے, واجب تخییری ہے یا واجب عینی ہے, یہ فقہی بحثیں ہیں, وہ ان کا اپنا مسلک ہے. جمعے کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس نماز کا تعلق ریاست سے, اسٹیٹ سے, یعنی مسلمانوں کی ریاست اگر کسی جگہ قائم ہو تو اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جمعے کا اہتمام کرے. یعنی جو ریاست کے حکمران ہیں یہ انہی کا کام ہے کہ وہ جمعے کی نماز کا اہتمام کریں, انہی کا کام ہے کہ وہ ممبر پر بیٹھ کے آ کے خطبہ دیں یا اپنے کسی نمائندے کو بھیجیں. یعنی یہ جو جمعے کی نماز ہے, جمعے کا ممبر ہے, یہ جو جامع مسجد ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے دین میں ریاست سے متعلق کر دی گئی ہے. مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے 5 وقت کی جماعت کے لیے کوئی جگہ بنا لیں, کوئی پریئر روم بنا لیں, کوئی چھوٹی محلے میں مسجد بنا لیں, اس میں نمازیں پڑھیں. لیکن جہاں تک جمعے کا تعلق ہے یہ اسی جگہ قائم ہوگا جہاں مسلمانوں کی ریاست ہوگی, مسلمانوں کے اہتمام میں قائم کیا جائے گا. ان کے حکمران ہی اس کا سارا نظم سنبھالیں گے. کوئی عالم, کوئی فقی, کوئی بڑے سے بڑا امام بھی جمعے کے ممبر پر بیٹھنے کا حق نہیں رکھتا. یہی اسلامی قانون ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, خلفائے راشدین کے زمانے میں, اگر کوئی عالم کہیں جمعے کے ممبر پر بیٹھ جاتا تو یہ ہائی ٹریزن سمجھا جاتا.
یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، اس کو اسٹیٹ سے متعلق کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی ہے کہ ہمارے ریاست کے حکمرانوں نے اپنی یہ ذمہ داری ادا نہیں کی، اس کے نتیجے میں یہ علماء کے سپرد ہو گیا ہے، ورنہ قانون یہی ہے، اسلام کا قانون، شریعت کا قانون یہی ہے کہ جمعہ ایک تو ہوگا وہیں جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی، دوسرے یہ کہ جو لوگ ان کی حکمرانی کا نظم چلا رہے ہیں وہی جمعے کا اہتمام کریں گے، خود آئیں گے یا ان کا کوئی نمائندہ آئے گا اور وہ آ کے جمعے کا خطبہ دے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے یہ جلیل القدر فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، کبھی کوئی تصور بھی نہیں کسی نے جمعہ کا خطبہ دیا ہو، یا جمعہ پڑھایا ہو، یا جمعے کی نماز کی امامت کی ہو۔ یہ سر تسر ریاست کے حکمران یا اس کے نمائندے کا حق ہے۔ تو اس وقت جو جمعے کی نمازیں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں، بس جب مسلمانوں کے حکمرانوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو جیسے اگر پانی نہ ملے تو لوگ تیمم کر لیتے ہیں، تو انہوں نے خود اس کا اہتمام کر ڈالا ہوا ہے۔ اس کے کچھ فائدے ہوئے ہیں، کچھ نقصانات ہوئے ہیں۔ تو آپ اگر جمعہ پڑھیں، مسلمانوں نے جمعے کا اہتمام کیا، اچھی بات ہے، نہ پڑھیں تو آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ تو جمعے کی جو نماز ہے سر، یہ پولیٹیکل گیدرنگ ہے ایک، اور اس کے لیے ممبر پہ آنا ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ نامینیٹ کرے کسی کو، چاہے چلیں وہ ایم این اے ہے، ڈی سی ہے، کوئی وزیر اعظم ہے۔ تو اگر ریاستی نمائندہ ممبر پہ موجود نہیں ہے تو کوئی عالم جا کے اس ممبر پہ خطبہ دے سکتا ہے اور پھر وہاں پہ جمعے کی نماز ہوتی ہے؟ جی ہو جائے گی، کون کہتا نہیں ہوگی؟ غامدی صاحب نے تو کہیں نہیں کہا کہ نہیں ہوگی۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جمعے کی نماز نہ پڑھیں، ظہر کی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے۔ پھر کہاں پہ؟ ان کی ویڈیو میں نہیں، کہاں پہ، کس جگہ پہ؟ وہ پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گھروں میں نماز پڑھیں، کوئی جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تو ایسی کوئی ویڈیو نہیں سر، اگر ہم چلیں، ہم میرا سوال ہے، نہیں میرا سوال ہے، نہیں، ہاں اس طرح دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو احتیاطاً یہ بتا دوں، کسی عالم دین کے کسی ریفرنس سے آپ نے مجھ سے بات اس لیے نہیں کرنی کہ چونکہ میں ڈسا ہوں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپس کا، آپ مجھ سے ان پرنسپل مسئلہ پوچھیں۔ اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں جی۔ تو پاکستان میں جو جمعہ کی نماز ہو رہی ہے اور ریاست اگر اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی تو اس کو ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے تو وہ جمعے کی نماز کنسیڈر ہوگی؟ جی بالکل ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں کوئی؟ ہاں جی، کیونکہ جب آپ کہیں گے نا کہ ریاست پارٹیسپیٹ کرے تو ہو سکتا ہے ہم ریاست کے ساتھ بھی اختلاف رائے رکھتے ہوں، تو اس کی وجہ سے کیا ہم جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ جمعے کی نماز تو پڑھیں گے۔ ایون میں آپ کو سب سے بڑی مثال دیتا ہوں، صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، سیدنا عثمان جب محصور ہو گئے، ان سے بڑا تو خلیفہ راشد نہیں تھا نا، 4 ٹاپ کے بندوں میں آتے ہیں نا وہ، ان سے بڑا کوئی حکمران نہیں تھا، انہیں باغیوں نے، بلوائیوں نے محصور کر دیا اپنے گھر میں اور مسجد نبوی کے اوپر قبضہ کر لیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، کچھ اصحاب حاضر ہوئے، انہوں نے کہا ہمارے امام تو آپ ہیں، پولیٹیکل امام بھی اور دین کے امام بھی، مسجد میں فتنے کے امام کا قبضہ ہے، وہ ہمیں نمازیں پڑھا رہے ہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی تو ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نمازیں انہی کے پیچھے پڑھو۔ ہاں، آپ کو جواب مل گیا۔ غامدی صاحب تو صرف ایسے کر کے نا ستی بات کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، میں ایک ایک ریفرنس دیتا ہوں، یہ فرق ہے۔ اب آگے چلیں، میں بات پوری کروں گا۔ اچھا، ان کا نماز ان کے پیچھے پڑھو، نماز مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے، نماز ان کے پیچھے پڑھو، برائی میں ان سے الگ رہو۔ اچھا، یہ تو ہوگی عام نماز کا حکم۔ آپ کو ایک ایک جمعے کا، جی الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصور ہو گئے، اسی دوران جب عید کی نماز کا وقت آیا تو پھر اختلاف کھڑا ہو گیا کہ کیا ہوگا۔ تو وہ جو مخالفین تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہم ایک بندے کے اوپر ایگری ہیں، وہ علی ابن ابی طالب ہے، اگر وہ نماز پڑھائے تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں قبول کریں گے۔ تو حضرت علی کے پیچھے حضرت عثمان کے حامیوں نے بھی نماز پڑھی عید کی، مخالفین نے بھی پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو آپ سمجھیں، نماز جو نماز جمعہ کا خطبہ ہے، اس میں کوئی شخص نہیں پولیٹیکل گیدرنگ ہے، اور یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں ہونی چاہیے۔ اور میں دیکھیں، میرے پاس تو جمعے کا ممبر نہیں، اس کے باوجود میں کرنٹ افیئر کو ڈسکس کرتا ہوں۔ میں نے اتوار والے دن پولیٹیکل گیدرنگ اپنی بنائی ہوئی ہے، میں ہر وہ ٹاپک جو ریلیجن سے متعلق ہے، خواہ وہ پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہو یا عوام الناس سے ریلیٹڈ، میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں۔ میں جو اس وقت حالات ملک کے جا رہے ہوتے ہیں، میں اس میں اپنی رائے ضرور دیتا ہوں، یہ میں کام کر رہا ہوں۔ باقی اگر کوئی حکمران آ بھی جائے، تب بھی اب سعودیہ میں حکمران لکھی لکھائی تقریریں بھیج دیتے ہیں، گورنمنٹ کے ملازم ہیں، غامدی صاحب تو ان کے ساتھ بھی ایگری نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو لکھی لکھائی تقریر ہے، ان کو ریئل ٹائم بولنا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے، اور ریئل ٹائم تو وہ بولنے بھی نہیں دیتے۔ اگر آپ کہیں کہ وہ قنوت نازلہ پڑھ دیں امریکہ کے اوپر تو کبھی نہیں پڑھیں گے، ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکتا امام کعبہ امریکہ والوں کو،
ہمیں ضرور لوگ بھاشن دیتے رہیں گے جی امریکہ جو ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے. تو اگر پولیٹیکل گیدرنگز ہوں بھی تب بھی جو حاکم وقت بیٹھا ہوا ہے وہ تو ہو سکتا ہے اسلام کے خلاف ہی پالیٹکس کر رہا ہو. میرا خیال ہے کہ جو ممبر کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل گیدرنگ میں پھر وہ یہ پرواہ نہ کرے کہ حاکم وقت کون ہے. جو حق بات ہے وہ کرے. جو غامدی صاحب کر رہے ہیں سلوٹ کرتا ہوں میں ان کو. وہ ہر ٹاپک کے اوپر دلیری سے بولتے ہیں, خواہ وہ جبری گمشدگی کا مسئلہ ہو, خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹکس میں لچ فرائی کرنا ہو, وہ ہر بات کے اوپر دلیری سے بولتے ہیں. وہ حق ادا کر رہے ہیں, ممبر پر نہ ہوتے ہوئے بھی وہ کام کر رہے ہیں جو علماء کے کرنے کا کام ہے. میں سلوٹ کرتا ہوں ان کی دلیری کو. تو میں سر یہ کنکلوڈ کر سکتا ہوں آپ کے آنسر کو کہ آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ریاستی نمائندہ ہونا چاہیے؟ جی ہونا چاہیے, لیکن اگر اب نہیں ہے تو یہ کردار جو ہے وہ پھر ظاہر ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ امام مسجد کی تنخواہ عوام کے چندوں سے نہیں جانی چاہیے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ اسے تنخواہ دے, لیکن چونکہ گورنمنٹ نے بیت المال والا کو اپنا سسٹم نہیں بنایا ہوا, تو کیا جو امام مسجد ہے اسے ہم بھوکا مرنے دیں؟ ہم اس کی رہائش کا بھی بندوبست کریں گے. لیکن سر آپ چندوں پہ تنقید بھی تو کرتے ہیں سر. چندوں کے غلط استعمال پہ میں تنقید کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک امام مسجد کی تنخواہ 25,000 ہے ڈکلیئرڈ اور وہ 25,000 لے رہا ہے, میں اس سے پوچھوں گا تو نے گاڑی کہاں سے رکھی ہوئی ہے, اور وہ کہ میں چندے میں سے چوری کرتا ہوں. میں کہتا ہوں چوری نہ کر, آفیشیل اپنی تنخواہ 50,000 کروا لے, اور اگر نہیں کروا سکتا امامت چھوڑ دے, کوئی اور کام کر. یورپ اور امریکہ میں کتنی مساجد ہیں جن میں جو جمعے کے خطبے دینے والے لوگ ہیں نا وہ پی ایچ ڈیز ہیں, پروفیسرز ہیں, بڑی بڑی جابز کر رہے ہیں. وہ پیرلل میں صرف ثواب کے لیے جمعہ پڑھاتے ہیں, تنخواہیں نہیں لیتے جمعوں کی. تو پاکستان میں نہیں ہو سکتا اس طرح. پاکستان میں بھی آج مولوی قبضہ چھوڑے, میں ہزاروں اسٹوڈنٹس ایسے دے سکتا ہوں جو ان سے بہتر جمعہ پڑھا سکتے ہیں اور فیس باللہ پڑھائیں گے, لیکن انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. مجھے چندوں سے اختلاف یہ ہے کہ جدادیں اس سے بناتے ہیں. یہ چندے سے جو ڈکلیئرڈ تنخواہ وہ لیں, یعنی اٹامک انرجی کے ادارے میں, فوج کے اداروں میں بھی تنخواہ ڈکلیئرڈ ہے 1.5 لاکھ, لیکن اس میجر کا یا ہمارے ادارے میں آ جائیں تو جنرل مینیجر کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ جنرل سے بھی اوپر ہے. تو میں پوچھوں گا بھائی تیرے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا, اور پتہ چلے وہ گھپلے کر رہا ہے, تو میں اسے کہوں گا, وہ آگے سے کہنا شروع کر دے جی آپ تنخواہ کوئی جائز نہیں سمجھتے فوجی آفیسر کی یا اٹامک انرجی کے ملازم کی. میں کہوں گا یار تنخواہ کی نہیں بات کر رہا, جتنی تنخواہ ہے اتنا ہی لیونگ سٹینڈرڈ رکھنا, اوپر کا پیسہ تو نے کہاں سے نکالا ہے. تو وہ کہ میں نے چوری کیا ہے یا میں نے فلاں جگہ کمیشن کھایا ہے. تو اسی طرح کے کمیشن مولوی بھی کھا رہے ہوتے ہیں. میں ان کمیشنز کے خلاف ہوں. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو